السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبان کی قید میں رہنے والے آسٹریلی شہری کے قبول اسلام کی سچی کہانی آئیے سنتے ہیں۔ جبرائیل عمر ٹموتھی ویکس کو اگست 2016 میں طالبان نے کابل کی امریکی یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے اغوا کیا تھا اور 3.5 سال تک طالبان کی قید میں رہنے کے بعد دوحہ معاہدے کے نتیجے میں ان کی رہائی سنہ 2019 میں انس حقانی اور خلیل حقانی سمیت طالبان کے 3 اہم کمانڈروں کے بدلے ہوئی تھی۔ وہ کابل کے امریکی یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد تھے۔ انہیں افغان پولیس افسران کو انگریزی سکھانے کے لیے ایک نصاب تیار کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ جبرائیل عمر ٹموتھی ویکس جولائی 2016 کو افغانستان پہنچے تھے اور ابھی انہوں نے اس نصاب کی تیاری پر کام شروع بھی نہیں کیا تھا کہ انہیں اگلے ہی ماہ 9 اگست کو طالبان نے ان کے ایک اور ساتھی کیو کنگ کے ہمراہ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا تھا۔ ان دونوں کی بازیابی کے لیے امریکی فورسز نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں متعدد کارروائیاں کی۔ 1-2 بار تو ایسا بھی ہوا کہ امریکی فوج کے کمانڈوز ان ٹھکانوں تک بھی پہنچ گئے جہاں انہیں قید رکھا گیا تھا۔ ان ٹھکانوں میں افغانستان کے شہر غزنی میں اس گھر کے احاطے تک پہنچنا بھی شامل ہے جہاں طالبان اور امریکی فوجیوں کے مابین بازیابی کے مشن کے دوران شدید جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ آسٹریلیا کے معروف سابق سپن بولر شین وارن کے شہر وگا میں پیدا ہونے والے جبرائیل عمر ٹموتھی ویکس کو افغانستان آنے سے پہلے یہاں کے بارے میں اتنا ہی پتا تھا جتنا ان کی دادی نے اپنے گھر کی دیوار پر لگے ایک پرانی یا افغانی قالین کے ٹکڑے پر نقش بادشاہوں کی کہانیاں سنا کر انہیں بتایا تھا۔ جبرائیل عمر اور ٹموتھی ویکس کے مطابق یہ قالین ان کے بچپن کی کہانیوں کی پہلی کتاب تھی۔ وگا میں پلنے بڑھنے کے بعد انہوں نے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی اور بطور انگریزی استاد کام شروع کر دیا۔ یہ جاننے سے قبل کہ ٹموتھی ویکس نے طالبان کی قید کے دوران اسلام کیسے قبول کیا، اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ برسوں طالبان کی قید میں صعوبتیں برداشت کر کے مشکل سے ایک معاہدے کے نتیجے میں رہائی پانے والے ٹموتھی ویکس یعنی جبرائیل عمر اب دوبارہ افغانستان کیوں جانا چاہتے ہیں۔ بی بی سی کو دیے گئے ایک خصوصی تحریری انٹرویو میں اپنی زندگی کے ان 3.5 برسوں اس سے قبل اور بعد کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے جبرائیل عمر اور ٹموتھی ویکس کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی میں اس وقت تبدیلی آنا شروع ہوئی جب وہ طالبان کی قید میں 1 ماہ گزار چکے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن جہاں میں قید تھا اس گھر کے باہر سے بچوں کے کھیلنے، کودنے اور ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ بطور استاد مجھے ان بچوں کے مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی کہ ان بیچاروں کے پاس اچھی زندگی اور بہتر مستقبل کے لیے کیا امکانات موجود ہیں، اور اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اگر زندگی نے وفا کی اور آزادی ملی تو میں دوبارہ افغانستان واپس لوٹ کر آؤں گا اور ان بچوں کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی پن پایا ضرور کروں گا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اب جب میں آزاد ہو گیا ہوں تو میرا ارادہ ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ مل کر ان بچوں خصوصاً لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم کے لیے کام کروں۔ میں نے اپنے آپ کو لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کے لیے وقف کر چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں ایک فلاحی ادارے کے قیام کے ذریعے افغانستان میں اس مقصد کے لیے بہت زیادہ کام کر سکتا ہوں۔
وہ کہتے ہیں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ اغوا کی اس برائی میں مجھے اچھائی کی ایک کرن نظر آئی ہے۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ میں 100% پرعزم ہوں کہ اپنے افغان بہن بھائیوں کی مدد کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے طالبان کے ہاتھوں اغوا ہونے پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو میں اسلام کو ایک حقیقت کے طور پر نہ جان پاتا۔ اب مجھے افغانستان، وہاں کی ثقافت اور لوگوں سے محبت ہے جو میرے اپنے ہیں، اور میں ان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں جبرائیل عمر کا کہنا تھا کہ نہ ہی میں افغان ہوں اور نہ ہی طالبان کا حصہ ہوں، اس لیے میری افغانستان واپسی اور لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کے لیے کام صرف اور صرف موجودہ افغان طالبان حکومت کی اجازت سے مشروط ہے۔ جبرائیل کا کہنا تھا کہ مجھے افغانستان کی امارت اسلامیہ کی سینئر قیادت پر پورا یقین ہے، کیونکہ میں اپنی آزادی کے بعد سے ان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں مسلسل شامل رہا ہوں۔ مجھے گزشتہ سال کے آغاز میں امریکہ اور طالبان کے مابین قطر میں معاہدے پر دستخطوں کے موقع پر دوحہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ انہوں نے اس انٹرویو میں اپنے اغوا طالبان کے قید میں گزارے وقت اور اہم طالبان رہنما انس حقانی کے بدلے رہائی کی تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اغوا ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد طالبان کے ایک کمانڈر نے انہیں بتایا تھا کہ وہ بہت جلد رہا کر دیے جائیں گے، لیکن ان پر بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ امریکہ کی طرح آسٹریلیا کی بھی پالیسی نہیں تھی کہ وہ اپنے اغوا ہونے والے لوگوں کی رہائی کے لیے تاوان کی رقم ادا کریں۔ اس لیے طالبان کی قید میں ان کے قیام کا دورانیہ طویل ہوتے ہوتے ہفتوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک چلا گیا۔ 3.5 سال تک طالبان کی قید میں رہنے کا یہ دورانیہ جبرائیل عمر ٹموتھی ویکس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہیں اکثر زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ طالبان امریکی فوج کے ہاتھوں پہنچنے والے کسی بھی قسم کے نقصان کا بدلہ ان پر تشدد کر کے لیتے، خصوصاً جب بھی کسی جگہ سے طالبان جنگجوؤں کے مارے جانے کی خبر آتی تو طالبان انہیں تشدد کا نشانہ بناتے تھے، جبکہ دوسرے مغوی کیون کنگ کو بوڑھا اور بیمار ہونے کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑنے کی بجائے صرف زنجیر کے سرے کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا۔ جبرائیل عمر ٹموتھی ویکس بتاتے ہیں کہ طالبان قید میں انہیں فرش بھی صاف رکھنا ہوتا تھا اور ٹھنڈے پانی سے طالبان کے کپڑے بھی دھونے ہوتے تھے، جو اگر ٹھیک طرح صاف نہ ہوتے تو اس کا خمیازہ بھی انہیں مار کی صورت ہی بھگتنا پڑتا تھا۔ جبرائیل عمر ٹموتھی ویکس نے دوران قید امریکی فوجیوں کی جانب سے اپنی رہائی کے لیے کی گئی ایک کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جب نیوی سیلز طالبان کے ساتھ شدید جھڑپ کے دوران اس گھر کے احاطے میں داخل ہوئے جہاں ہم قید تھے، تو ہم نے ہمت کر کے طالبان سے پوچھا کہ یہ حملہ آور کون ہے، تو انہوں نے حقیقت نہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ کرنے والے داعش کے لوگ ہیں۔ اپنی اسیری کے دوران گزارے وقت کا بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں، قید تو قید ہوتی ہے، بہت مشکل حالات تھے، ایسے کئی مواقع آئے جب مجھے اس قدر مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا کہ اگلا دن دیکھنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی تھی۔ قید کے ابتدائی 2 سال جبرائیل کی زندگی بہت مشکل رہی۔ طالبان تشدد کے ساتھ ساتھ کھانے کو بھی اتنا کم دیتے تھے کہ بس جسم و جان کا رشتہ قائم رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اغوا ہونے والے پروفیسر کیون کنگ کی عمر زیادہ تھی، اور جب امریکی کمانڈوز ان کی تلاش میں طالبان کے ٹھکانوں پر دھاوا بولتے تھے تو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا، جس میں کافی مشکل پیش آتی تھی۔ دوران قید 3.5 برسوں میں انہیں 33 مختلف مقامات پر رکھا گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ پروفیسر کیون کا وزن بھی زیادہ تھا اور انہیں سننے میں مشکل بھی ہوتی تھی۔ رات کے کسی پہر جب فورسز کے ہیلی کاپٹر ہمارے سروں پر پہنچتے اور ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تو طالبان سرگوشیوں میں مجھے جلدی نکلنے کا حکم دیتے، تو میں یہ حکم پروفیسر کیون کے کان میں کہتا تو وہ اسے سن نہ پاتے اور معاملہ بگڑنے لگتا تو طالبان پھر مجھے ہی مارتے۔
وہ بتاتے ہیں کہ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک طالبان کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ وہ ہمیں اچھی خوراک دینے لگے، بلکہ ورزش کا بھی موقع ملنے لگا۔ شاید طالبان کو ہمارے بدلے ساتھیوں کی رہائی کی توقع پیدا ہو چلی تھی۔ طالبان کے قید کے دوران ہی جبرائیل عمر کی والدہ کی آسٹریلیا میں فوت ہو گئی تھی۔ رہائی کے بعد انہوں نے اپنے بھی کچھ طبی ٹیسٹ کروائے تو انہیں علم ہوا کہ وہ گریڈ 5 کے کینسر کا شکار ہے۔ رہائی کے بعد سے اب تک ان 18 ماہ کے دوران ان کے 11 آپریشن اور 2 ماہ دورانیہ کے ریڈیو تھراپی ہو چکی ہے۔ جبرائیل عمر نے جن اہم ترین طالبان کمانڈرز انس حقانی اور خلیل حقانی کے بدلے رہائی پائی، ان سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان سے میری ملاقات اس وقت ہوئی جب مجھے رہائی کے بعد دوحہ میں امریکہ طالبان مذاکرات میں لے جایا گیا۔ میں خود بھی دوران حراست قرآن کی تفسیر اور بعض دیگر اسلامی کتابیں پڑھنے کے بعد ٹیموتھی ویکس سے جبرائیل عمر بن چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رہائی پانے کے بعد میری اور انس حقانی کی ملاقات دوحہ میں ہوئی، جہاں پر ہم نے مل کر بہت اچھا وقت گزارا۔ جبرائیل عمر بتاتے ہیں کہ دوران قید جب طالبان کی جانب سے جبر و تشدد کا سلسلہ کچھ کم ہوا اور حالات بہتر ہونے لگے تو پھر انہیں مطالعے کا شوق ہوا۔ میں نے طالبان سے کچھ کتابیں مانگی تو انہوں نے اردو بازار کراچی میں چھپنے والی کچھ کتابیں اور انگریزی زبان میں قرآن کی تفسیر لا کر دی۔ یہ کتابیں اور قرآن پڑھنے کے بعد میں ایسا اسلام کی طرف راغب ہونے لگا۔ آخرکار میں نے 5 مئی سن 2018 کو اسلام قبول کر لیا اور وضو و نماز کی پریکٹس شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے قبول اسلام کا طالبان کو پتہ چلا تو حیران کن طور پر انہوں نے خوش ہونے کے بجائے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ جبرائیل عمر ٹیموتھی ویکس افغانستان میں طالبان کی قید کے دوران اسلام قبول کرنے والے دوسرے فرد ہیں۔ ان سے پہلے برطانوی خاتون صحافی ایون ریڈلی بھی ایسا کر چکی ہیں اور اسلام کی مبلغہ کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ ایون ریڈلی کو افغان طالبان نے سن 2001 میں اغوا کیا تھا۔ جبرائیل عمر کہتے ہیں کہ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اسلام کے خلاف جنگ کے طور پر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ میں ایسا افغانستان کے تناظر میں نہیں بلکہ ایک نو مسلم کے طور پر سمجھتا ہوں۔ میں اپنے ملک آسٹریلیا میں پہنچنے والی اذیت کی بنیاد پر ایسا سمجھتا ہوں کہ جہاں پر گلیوں میں مجھ پر تھوکا گیا، مجھے کتا کہا گیا، یہاں تک کہ ایک سابق آسٹریلین فوجی نے پختونوں کی نماز کے لیے پہنے جانے والی ٹوپی سر پر رکھنے پر مجھ پر حملہ تک کر دیا، اور یہ سب ایک ایسے ملک میں ہوتا رہا جہاں پر کسی کے ساتھ امتیاز برتنا خلاف قانون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے مغربی دنیا اسلامو فوبیا کا شکار ہے۔ جبرائیل عمر بتاتے ہیں کہ 3.5 برس کی قید کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹے اور خاندان کے افراد کو جب یہ علم ہوا کہ میں تو اپنے دشمن یعنی طالبان کے افغانستان میں حکومت امارت اسلامیہ کی حمایت کرتا ہوں تو وہ ان کے لیے یہ بات تسلیم کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بہت سے لوگ مجھے تانے دیتے تھے کہ میں اسٹاک ہوم سنڈروم نامی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ واضح ہے کہ اسٹاک ہوم سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جس کے شکار لوگ جب خود کو اغوا کاروں سے آزاد کرانے کی امید کھو بیٹھتے ہیں تو ان میں سے چند ایک کا جسمانی اور ذہنی اذیت سے بچانے والا نفسیاتی دفاع نظام لاشعوری طور پر اغوا کاروں کا حامی ہونے لگتا ہے۔ یوں زیادتی کا شکار زیادتی کرنے والوں کا وکیل بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جبرائیل عمر کہتے ہیں کہ میرے بارے میں ایسی سوچ کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار نہیں ہیں کیونکہ انہیں دوران حراست بہت مار سہنی پڑی ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو جان چکے ہیں کہ افغانستان کی طالبان حکومت اپنی پیش رو ہر حکومت سے بہتر ہے کیونکہ اس کے رہنما کسی قسم کے کرپشن میں ملوث نہیں۔ میرے اہل خانہ اور دوست میرے بارے میں پریشان تھے کیونکہ وہ سب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب وہ سب میری حمایت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی افغانستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اگرچہ وہ میرے اغوا یا گرفتاری کے لیے کبھی بھی طالبان کو معاف نہیں کریں گے، لیکن وہ افغانستان میں میری واپسی کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ اپنے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں جبرائیل عمر کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے بڑے مضطرب اور پرجوش ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب پر کام شروع کر رکھا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے میں دنیا کو افغانستان اور خصوصاً پختونوں کے بارے میں آگاہی دینے کا فریضہ سر انجام دے سکوں گا۔
اس کتاب کی اشاعت کے لیے دنیا کے مشہور پبلشر ہارپر کولنز سے ان کا معاہدہ ہو چکا ہے اور امید ہے کہ یہ کتاب اگلے سال کے آغاز میں مکمل ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں مہاجرین قیدیوں کی طرح کے بہت سے مسائل سے دوچار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انہیں مستقبل میں ان کے حصے کے حقوق دیے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد ترقی یافتہ ممالک خصوصاً آسٹریلیا کی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں افغانستان کی مدد کرے، اور اگر انہوں نے افغانستان کی مدد نہ کی تو وہاں ہونے والے کسی نقصان کے ذمہ دار یہ ممالک خود ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھی کہانی ایک ایسے پروفیسر کی جس کو امریکی یونیورسٹی میں بطور ٹیچر بھیجا گیا تھا، پھر اسے طالبان نے اغوا کر لیا، پھر طالبان کی قید میں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قید اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دی، تو اب وہ اسلام کا داعی بن چکا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا دوستو نہ بھولیا کریں، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ چلو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔